الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ تندخو اور بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں اللہ جو حکم دے اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بڑے پیار بھرے انداز میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے اور جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو خطاب اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا سمعت قول اللہ یا ایہا الذین آمنوا فاصغ له سمعا فإنہ خیر تؤمر به او شر تنہى عنہ، کہ تم جب بھی اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنو، اے ایمان والو، تو ہمہ گوش ہو جایا کرو، توجہ سے سنا کرو، کیونکہ اب یا تو تمہیں کسی خیر کا حکم دیا جائے گا یا کسی شر سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی تو فکر کر لیں، اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لیں، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، متعلقین کو کیسے بچائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک عمل تم خود کرتے ہو اپنے گھر والوں کو اس کا بھی حکم دو، اور جن برے کاموں سے تم خود بچتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچنے کی تاکید کرتے رہا کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے حضور گڑ گڑائے ہیں، اور اس نعمت جو بطور امانت اللہ رب العزت انسان کو دیتے ہیں، اس کی دینی تربیت کا اہتمام، اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ بھی حضرات انبیاء کا شیوا اور وطیرہ قرآن کریم میں مذکور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی غیر ذی زرع میں بے آب و گیا وادی میں اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا سبب اللہ کے حضور یہی عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میں تیرے حرمت والے، عظمت والے گھر کے پاس اس وادی غیر ذی زرع میں اولاد کو اس لیے بسا کے جا رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی جو ہم بالعموم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ انہیں آخری وقت اولاد کی جس چیز کی فکر تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد یہ کہیں دین سے برگشتہ نہ ہو جائیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، کسی اور چیز کی فکر نہیں۔ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، چونکہ آغوش نبوت میں پروان چڑھے تھے تو کہا تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے معبود برحق الہ واحد ہی کی ہم عبادت کریں گے۔ اولاد کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی تربیت کا خیال رکھنا، یہ شریعت کے اہم احکام میں سے ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اولاد کی اصلاح، اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اسی درجے میں فکر مند ہو جتنا اسے معاذ اللہ اگر کہیں دنیا میں آگ لگ جائے تو ان کی جان بچانے کی فکر کرتے ہو، کہ جتنا انہیں دنیا کی آگ سے بچانے، دنیا کی تکلیفوں سے، مصائب سے بچانے کی فکر کرتے ہو، کم از کم اس درجے کی فکر جو ہے وہ تمہیں اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اولاد کے بہت سے حقوق جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ ان اہم حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ کسی خاتون سے نکاح کی بالعموم 4 وجوہات ہوتی ہیں، اس کا مال و دولت، اس کا حسب و نسب، اس کی خوبصورتی، حسن و جمال، اور اس کا دین۔ فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو دین والی کو اختیار کر لو۔ بہترین ماں کا انتخاب یہ اولاد کا پہلا حق ہے، اور اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دیں تو دوسرا حق جو احادیث مبارکہ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ اولاد کا اچھا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ اولاد کا والد پہ یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، تو اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ تو ناموں میں جدت کی بجائے انبیاء کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرو۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کو محبوب ترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، جن میں اللہ رب العزت کی عبدیت کا اظہار ہو۔ حضرات صحابہ کے ناموں پہ، صالحین کے ناموں پہ، نیک لوگوں کے ناموں پہ اولاد کا نام رکھنا کہ نام کے بھی انسان کی شخصیت پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے نام کے بعد جو ہے تیسرا بڑا ادب یا تیسرا بڑا حق جو ہے جو احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا بیان فرمایا وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، کہ نام بھی اچھا رکھے اور اس کی تربیت بھی اچھی کرے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَلْيُحْسِنْ أَدَبَهُ، کہ جسے اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو اس کا نام بھی اچھا رکھے اور اس کی تربیت بھی اچھی کرے۔ کہ اولاد کی تربیت کے لیے ابتدائی مراحل سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے
مشعل راہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین جو رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کی جس طور پہ تربیت فرمائی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک زمین پہ گری ہوئی کھجور جو ہے وہ اٹھا لی اور اسے منہ میں ڈال لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ اخ سے باہر نکالو، فرمایا اس لیے کہ کہیں یہ زکوٰۃ اور صدقہ کی نہ ہو جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کے پہلے خاوند سے یہ بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پروان چڑھے، رسول اللہ کے زیر تربیت تھی۔ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الطَّسْتِ، میرا ہاتھ برتن میں کبھی کہیں پڑتا کبھی کہیں پڑتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار بھرے انداز میں مجھے کہا یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا اور اپنے سامنے سے کھانا کھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا انداز امت کو سکھایا کہ اولاد کو اپنے عمل سے بھی جھوٹ کی تربیت نہ دو۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹے کو کہنے لگی ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، تو جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے کیا دینا چاہتی؟ تو انہوں نے کھجور نکالی، کہا رسول اللہ میں نے اسے کھجور دینی تھی۔ فرمایا اگر تو اسے کھجور نہ دیتی تو اللہ کے ہاں تیرا شمار جھوٹوں میں ہوتا، یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت، اور یہ اولاد کا معنوی زندگی اور معنوی حیات ہے، اولاد کی اچھی تربیت۔ قرآن کریم نے جو قتل اولاد سے روکا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کا سب سے بڑا حق قرآن کریم نے زندگی کا حق بتلایا، اور زمانہ جاہلیت میں 3 بڑے اسباب تھے اولاد کو قتل کرنے کے۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے، جسے قرآن کہیں خشیت املاق سے تعبیر کرتا ہے، کہیں من املاق سے، کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو تب بھی قتل نہ کرو، اور فقر و فاقہ موجود ہو تب بھی قتل نہ کرو۔ دوسرا خشیت العار، بیٹیوں کو باعث ننگ و عار سمجھتے ہوئے کہ کل کسی کو دینا پڑیں گی، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں کس گناہ میں مارا گیا تھا۔ تیسرا سبب قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ اپنے معبودوں کے نام پہ منت یا نظر کے یا ان کی خوشنودی کے لیے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ ان کے شرکاء، ان کے شریکوں نے ان کے لیے اولاد کے قتل کو مزین کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قتل اولاد سے روکا، اب اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ شاد و نادر معاذ اللہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی باپ یا ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرے، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کی معنوی قتل، ظاہری قتل سے تو اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا، لیکن معنوی قتل ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا خیال نہ کرنا، یہ انہیں معنوی طور پہ قتل کرنا۔ اور امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قتل اس قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ اس قتل سے تو اس کی دنیا ضائع ہوئی، دنیا سے چلا گیا، آخرت تو محفوظ ہو گئی، لیکن فرمایا اولاد کی دینی خطوط پہ تعلیم و تربیت نہ کر کے ہم اپنے ہاتھوں سے اولاد کو جو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، ہم اس کو معنوی طور پہ ایسا قتل کرتے ہیں کہ وہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کے خساروں میں معاذ اللہ پڑ جاتا۔ تو اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگران ہے، اور اس سے اس کی اپنی رعایا زیر دستوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتی، مرد اپنے
گھر والوں کے بارے میں قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ اس اپنے زیر دست و اپنے گھر والوں کے بارے میں قیامت والے دن جواب دہ ہوگا۔ تو اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت دینی خطوط پہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصائح اپنے بیٹے کو ذکر کی، ان میں پہلی یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عقیدہ درست ہو، اعمال صالحہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب حضرات صحابہ نے اسی آیت کریمہ کی وضاحت طلب کی تو فرمایا اپنی اولاد کو کہا کرو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بتلا دیا کہ انہیں کہا کرو اپنی نماز کا خیال رکھو، اپنے روزوں کا خیال رکھو، اپنے گرد و پیش مساکین کا، یتیموں کا خیال رکھو، یعنی انہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم اور ترغیب دیتے رہا کرو۔ اولاد کا ایک حق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو ملتا ہے وہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ بھی ہے، کہ دینی تعلیم و تربیت کے نام پہ ان پہ بے جا سختی روا نہ رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کے ساتھ جو محبت کا، شفقت کا رویہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے، اب جو جبہ پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، وہ قدر لمبا تھا تو گرتے پڑتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ موقوف کیا، ممبر سے نیچے اترے، جا کے انہیں اٹھا لائے اور اپنی گود پہ ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر کہا اللہ سچ ہی کہتے تمہاری مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت اور رحمت نکال لی ہے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں۔ تو اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ اپنانا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق جو ہے ان کے لیے حلال روزی کا اہتمام کرنا، لقمہ حلال سے انہیں پروان چڑھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لحم نبت من الحرام فہو بالنار اولا، ہر جسم جو حرام پہ پروان چڑھا ہو وہ جہنم میں جانے کا ہی زیادہ حقدار ہے۔ تو اولاد کو لقمہ حرام سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہم جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ لقمہ حلال کی جو ہے، مجھے حضرات صحابیات اور تابعیات کے دور کا ایک جملہ حضرات مفسرین نے ذکر کیا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ذکر کیا کہ صحابیات اور بالخصوص تابعیات کے جو تابعی خواتین تھیں، جب ان کے خاوند صبح جو ہے وہ محنت مزدوری کمانے کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے تو ایک جملہ انہیں کہا کرتی تھیں، یا ھذا نستطیع ان نصبر علی الجوع ولا نستطیع ان نصبر علی النار، دیکھ ہم بھوک تو برداشت کر سکتی ہیں، اللہ کی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، ہمارے لیے حلال کما کے لانا، ہمیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہ جھونکنا۔ تو اولاد کے لیے جو ہے، گھر والوں کے لیے حلال روزی کا اہتمام کرنا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں ایک بڑا حق جو ہے وہ ان کی ان مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ضروریات کی طرف بھی فکر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، ترغیب دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز میں سستی کریں تو انہیں شریعت کے مقرر کردہ ضوابط کے مطابق مار پیٹ کی بھی اجازت ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس عمر میں پہنچنے پہ بچوں کے بستر جو ہے وہ الگ الگ کر دو۔ تو اولاد کی جو ہے وہ مادی ضروریات کا بھی خیال رکھیں اور خدا خوفی کے جذبات بھی ان کے اندر پروان چڑھتے رہنے چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک طویل حدیث میں 10 اہم نصیحتیں ارشاد فرمائیں، ان میں آخری 2 نصیحتیں اسی متعلق ہیں۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اسباب اور اپنی گنجائش کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا رہا کر۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ سے ڈراتا رہا کر۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور تعدیب کے لیے اپنا ڈنڈا اٹھا کے نہ رکھ لینا، بلکہ اپنا خوف اولاد پہ قائم رکھنا کہ وہ دینی معاملات میں تیری پیروی کریں۔ اولاد کے حقوق میں ایک حق جو ہے وہ بطور خاص بچیوں کا، کہ بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت جو ہے وہ حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ مشرکین کا، کافروں کا طرز عمل بتلایا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ہمیں ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے، چہرہ سیاہ ہو جاتا، اب غصے میں گھٹ رہا ہے، لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے کہ یہ میرے گھر کیا پیدا ہو گیا، یہ مجھے کس چیز کی خبر دی جا رہی۔ اب سوچ رہا ہے کہ اسے ذلت برداشت کرتے ہوئے میں زندہ رکھوں یا معاذ اللہ اسے مٹی میں جو ہے وہ زندہ دفنا دوں، درگور کر دوں۔ ہمیں الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلے کر رہے ہیں، ان کا یہ طرز عمل بہت ہی برا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، جسے اللہ رب العزت نے بیٹی دی، جسے اللہ نے بیٹی دی، فلم یؤذیہا، اس نے اسے ایذا نہیں پہنچائی۔ دیگر روایات کے الفاظ ہے فلم یعدھا، اسے زندہ درگور نہیں کیا۔ ولم یہنہا، اس کے ساتھ اہانت آمیز رویہ نہیں اپنایا۔ ولم یؤثر ولدہ، یعنی الذکور علیہا، اور اپنی نرینہ اولاد کو، بیٹوں کو اس پہ فوقیت نہیں دی۔ فرمایا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اللہ اس بیٹی کی وجہ سے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ صحیح بخاری کا کہ میرے گھر ایک خاتون آئی ضرورت مند، 2 بیٹیاں اس نے اٹھا رکھی تھیں، تو میرے پاس بھی اور کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو تھمائی اور تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجوریں کھائیں اور ماں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو اس نے وہ کھجور بھی آدھی آدھی کر کے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈال دی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس عورت کا یہ واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن سترا لہ من النار، جسے اللہ نے ان بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، ان کے حقوق ادا کرتا رہا، تو فرمایا اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو جہنم سے بچاؤ کا قیامت والے دن ذریعہ بنا دیں گے۔ تو بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں بھی بیٹوں کے ساتھ مساوی، اولاد کی جو تربیت کے حقوق ہیں ان میں انہیں بھی برابر کا حصہ دیا جائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں ایک اہم حق جو ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا، وہ اولاد کو دیتے ہوئے مساوات کو اختیار کرنا۔ وراثت کے احکام تو شریعت نے بتلا دیے، ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لیکن زندگی میں بغیر کسی عذر شرعی کے اولاد کو دینے میں تفریق نہ رکھی جائے کہ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معاشی طور پہ کمزور ہے یا کوئی زیادہ خدمت گزار ہے، تو ان اسباب کی بنا پہ، لیکن بلا مقصد جو ہے اولاد کو دینے میں تفریق روا نہ رکھی جائے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے والد مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پس منظر اس کا یہ تھا کہ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نعمان کو غلام یا بعض روایات میں باغ آتا ہے ہبہ کر دیں، اور میں اس وقت مطمئن ہوں گی جب آپ اس پہ گواہ رسول اللہ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کہتے ہیں میں بیوی کے مطالبے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا رسول اللہ میں نعمان کو یہ عطیہ دینا چاہتا ہوں، یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس پہ گواہ بنیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو یہ چیز دی؟ رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر تو میں گواہ نہیں بنتا. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ یہ بھی تیرے حق ادا کرنے میں برابر ہوں، تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سارے برابر ہوں. تو کہ رسول اللہ جی میری تو یہی خواہش ہے. فرمایا پھر تو بھی انہیں دینے میں مساوات اختیار کر. اور تیسری روایت کے الفاظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا اشہد علی جور، میں تو اس ظلم پہ گواہی نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرعی بنیاد کے اولاد میں تفریق دینے میں تفریق ڈالنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے تعبیر کیا. تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی کہ انہیں دنیا میں جو کچھ دیا جائے اس میں مساوات رکھی جائے. اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جانا تو ہر شخص نے ہے، دنیاوی اسباب کے دائرے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے. اللہ نے جو جائز حلال مال دیا ہے اسے اڑاتا نہ رہے، بلکہ سب سے بڑا حق اس کے وارثوں کا، اس کے اہل و عیال کا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ شدید بیمار پڑے. کہتے مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ میرا آخری وقت ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ذکر کیا کہ رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں مال اپنا صدقہ خیرات کر کے جانا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں یہ بشارت دی اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پہ. فرمایا اللہ تجھے زندگی دیں گے، تجھ سے اللہ دین کا بہت سا کام لیں گے، اسلام کی اور فتوحات میں جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا کردار ہے وہ اسی دعا کی بنا پہ. فرمایا ہاں تو دینا چاہتا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں، آدھا کر دوں. تو رسول اللہ نے کہا نہیں، الثلث والثلث کثیر، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرنی، 1/3 جو ہے وہ تم وصیت کر جاؤ دیگر فقراء مساکین کے لیے، باقی تیری بیٹی کا حق ہے. اور میں یہ بھی زیادہ. تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدع ورثتک، اور بعض روایات میں ذریتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون فی ایدی الناس. تو اپنے بیوی بچوں کو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو انہیں کنگال کر کے جائے اور تیرے بعد اسے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑے. ایک اہم حق جو ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ اولاد کے لیے دعا کا اہتمام ہے. اولاد کے لیے دعا کا اہتمام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے عبد صالح جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. میری اولاد کو میرے لیے سنوار دے. اور اللہ نے اپنے خاص بندے جنہیں اللہ نے عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا ہے ان کی دعا بھی قرآن کریم میں یہ ذکر کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ہماری اولاد میں سے اور ہماری بیویوں میں سے یا ہمارے جوڑوں میں سے، زوج جو ہے اسپاؤس کے لیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا مقتدا اور رہنما بنا، امام بنا. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی مجلس میں کہہ دیا کہ کتنی مبارک اور خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا. تو ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے، یہ شرف اور سعادت تو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. فرمایا اللہ نے تم پہ جو احسان کیا ہے کہ تم بھی اہل ایمان میں سے ہو، تمہاری اولاد بھی مسلمان ہے، بہن بھائی بھی مسلمان ہیں. فرمایا ہم نے تو وہ آزمائش دیکھی ہے کہ اگر بیٹا مسلمان تھا تو ماں باپ کو اپنے آنکھوں سے جو ہے معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بنتے دیکھتا تھا. ماں باپ مسلمان تھے تو اولاد جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن رہی تھی. تو اللہ سے یہ دعا مانگے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ بڑی جامع دعا کہ اسے جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بہتری کے لیے، دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے. اور ہمارے اکابر نے تو چونکہ قرآنی دعا ہے اسے نماز میں پڑھنے کی ترغیب دی کہ رب اجعلنی کے ساتھ اسے بھی جب دیگر دعائیں پڑھی جائیں تو اسے بھی اپنا معمول بنایا جائے اور بچوں کو بھی یہ اپنی دعا تعلیم کریں
کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہماری اولاد کو ہمارے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنائیں جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی صدقہ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے بعد اٹھنے والے ہاتھ جو ہے وہ باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔